أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ بندو مجھ سے دعا کرو، مانگو مجھ سے. کیا مانگنا ہے؟ کہ اے پاک پروردگار دکھلا ہمیں سیدھا راستہ. مشکات شریف میں ایک حدیث ہے، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ مجھ سے اللہ نے صراط مستقیم کی ایک مثال بیان فرمائی، ایگزامپل. بولے کیا؟ فرمایا کہ ایک شخص ہے، وہ کسی راستے پر چل رہا ہے اور راستے کے دونوں کناروں پر بڑی بڑی فصیلیں ہیں، دیواریں ہیں، اور ان دیواروں میں دروازے ہیں، دروازوں پر پردے ہیں. اب جو شخص اس راستے پر چل رہا ہے تو ایک شخص وہاں کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے بھائی سیدھے سیدھے چلیو، مڑیو مت. اب وہ چلتا ہے، جیسے ہی مڑتا ہے تو اوپر جو دیوار کے اوپر ایک شخص ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، مت مڑو، سیدھے ہی چلو، یہ کامیابی کا راستہ نہیں، مڑنا نہیں. جو دروازے ہیں اور دروازوں کے اوپر پردے ہیں، ان دروازوں کے اندر نہیں جانا ہے، وہ منع کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ سیدھا راستہ ہے، وہ صراط مستقیم ہے. اور وہ جو شخص کہہ رہا ہے بار بار کہ مڑیو مت مڑیو مت، وہ قرآن کریم ہے. اور تم کو جو جب تم مڑتے ہو تو اوپر سے جو روکتا ہے وہ تمہارا دل ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کسی کے ساتھ کچھ بھی معاملہ کرے، اللہ کے ساتھ کہ بندوں کے ساتھ، تو وہ کتنا صحیح چل رہا ہے غلط چل رہا ہے اس کو بتانے والا سب سے بڑا مفتی انسان کا دل ہوتا ہے، اسی کی طرف ہوتا ہے. تو فرمایا کہ بھائی صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. ابھی تراویح ہوئی، تراویح پڑھانے والا تراویح پڑھاوے تو اس کے لیے 3 شکلیں ہیں. ایک تو ترتیلاً پڑھاوے، ترتیل سنی آپ نے، جو قاری منشاوی قاری عبدالباسط پڑھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے. دوسرا طریقہ تدویر ہے، نہ بہت دھیما نہ بہت اسپیڈ سے. لیکن تیسرا طریقہ حدر ہے، فل اسپیڈ. تو اگر تراویح پڑھانے والا حدر نہیں پڑھا رہا بلکہ وہ ترتیلاً قرآن کریم پڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے پیچھے بیٹھنے والوں کو لانگ ٹائم کی تکلیف ہو رہی ہے، ٹائم زیادہ لگ رہا ہے، کوئی بوڑھے ہے، کمزور ہے، کسی کو کوئی بیماری ہے، تو اس کو نفرت پیدا ہوتی ہے. کیسے حفاظ ٹرسٹ والے لے کے آئے تو بہت ٹائم لگاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں تفریط، افراط، زیادہ کر دینا. دوسرا یہ کہ وہ تدویراً پڑھاتا ہے. تدویر میں کیا ہوتا ہے کہ تراویح کو ختم ہونا ہے 1.25 گھنٹے میں، ختم ہو رہی 1.5 گھنٹے میں، تو تدویر ہے. یہ بھی پبلک کو برداشت نہیں. جب دور رسول میں نہیں برداشت کی تو ابھی کو برداشت کرے. ایک صحابی کی شکایت لے کے گاؤں والے آئے اللہ کے نبی کے
یہ حضرت تو قاری عبد الباسط بن جاتے فجر کی نماز میں، تو اللہ کے نبی نے ان کو امامت سے ہٹا دیا، تکلیف نہیں ہونی چاہیے کسی کو۔ اور تیسری شکل ہے حدرن، جیسے بچے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سے، تو ایسی اسپیڈ سے پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے ان کو یہاں طے کیا ہے وہ بھی عقل مند لوگ ہیں، سمجھتے ہیں کہ پبلک کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہے، الفاظ صیغت تلفظ ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، تو یہ صراط مستقیم ہے، یہ تراویح جو ہے صراط مستقیم ہے۔ دوسرا، وہی تراویح پڑھانے والا جب رکوع میں جاتا ہے تو رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کم سے کم ضروری ہے، تعدیل ارکان۔ یہ تو پھر وعید و حدیث کی آ جائے گی کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ بھی آئیں گے میرے صحابہ کہ وہ نماز ایسے پڑھیں گے جیسے مرغی دانے چگتی ہے، کک 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 ایسے ٹھوکے مارتے۔ تو یہ ٹھوکے کب ہوئیں گے؟ اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سمی اللہ علیہ وسلم، یہ ٹھوکے۔ آپ دیکھو بہت سے ویڈیوز آتے ہیں کہ یہ جو گلابی لوگ ہیں ان کے یہاں جو تراویح ہوتی ہے، آپ نے دیکھی ہو، بلکہ تو قرآن بھی نہیں پڑھتے، یا اس طرح پڑھتے ہیں، قرآن کا بھی ستیاناس، تفرید، اور تعدیل ارکان بھی ختم، تفرید، اس کو تفرید کہتے ہیں، کمی کر دینا۔ یہ بھی صراط مستقیم، یہ شیطان کا راستہ ہے، دیکھنے میں تراویح ہے لیکن حقیقت میں یہ شیطانی حرکت ہے۔ ایک تیسری شکل ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ تراویح کا وجود ہی نہیں ہے، یہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدعت ہے، نعوذ باللہ۔ اب بتاؤ، دیش کا قانون اس زمانے میں 47-48 میں کسی وقت بنا، اس کے بعد سے کتنے قانون بن گئے؟ تو بعد والوں نے جو قانون بنایا ہم ان کو یوں بولے بھائی یہ ڈپلیکیٹ قانون ہے، یہ بدعت ہے، تو وہ پکڑ کے جیل میں ڈال دے گا کہ قانونی خلاف ورزی کرے تھے۔ اور ان کے اوپر تو مہر لگی ہوئی، وہ تو مہر بھی لگا کے نہیں گئے کہ میرے بعد والے قانون مت بنائی ہو، مت تو کچھ بول کے نہیں گئے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنتی الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو لازم پکڑیو اور میرے خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان، ان کی سنت کو بھی لازم پکڑیو۔ تو حضرت عمر کی سنت کیا ہے؟ 20 رکعت تراویح، کس کی سنت ہے؟ اب اس کو کیا بول دیا؟ یہ ہے ہی بدعت عمری، اس کو کہتے افراط، زیادتی کا ڈالی۔ بھلا رمضان میں تراویح نہیں ہو تو رمضان کا مزہ کیا ہے؟ ایسے ہی رمضان کا مہینہ روح کی تازگی کا مہینہ ہے، بدن کو پالنے کا مہینہ نہیں ہے، بدن تو 11 مہینے تک پالا، مگر ہمارے خود کے احوال ایسے ہیں سڑکوں پہ، مارکیٹوں پہ، کہ ہم غیر قوموں کو میسج دیتے ہیں کہ اوے اصلی سیزن کھاوانی آوے گی۔ دیکھا اتنی شربت کی بوتل، نہ ہم کنٹرول میں نہ ہماری بیویاں کنٹرول میں، بے انتہا فضول خرچی، کسٹر، مایونیز، کیا کیا لاتے ہو یار، کتنا پیسہ برباد کرتے۔ اس کا نام رمضان نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجور اور پانی سے افطار کرتے تھے، وہ ہر گھر میں میسر ہے۔ تھوڑا پیٹ میں یا طبیعت نہیں بنتی تو تھوڑی بہت چیز تو کافی تھی، مگر اتنا سارا بھنڈار صرف آنکھوں سے خوشی ہو، یہ فضول خرچی۔ اللہ کے یہاں اس کا جواب ہے، یہ اس کو کہتے یہ شیطان کا راستہ ہے، افراط ہے، صراط مستقیم نہیں، اس کا نام ہی رمضان نہیں۔ ایک نیوز آئی تھی شب برات کی، ایک لیڈی پولیس جوان بچوں کو 15 شعبان کی رات میں جو گھوم رہے ہیں 2 ویل پہ 4 ویل پہ، ان کو بلا کر کہہ رہی ہے بھائی اس کا نام تھوڑی 15 شعبان ہے۔ وہ بچے کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے، میرے کو تیرے سے زیادہ معلوم ہے، میں کئی سالوں سے یہاں ڈیوٹی پر ہوں،
15 شعبان کا مطلب ہوتا ہے انڈیویژل گھر میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا. یہ 15. تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ یہ شیطان کا راستہ. تو کسی چیز کو بڑھا دینا یہ دین نہیں ہے، اور دین کی کسی چیز کو بالکل غائب کر دینا یہ بھی دین نہیں ہے. ایک بھانڈوں کا قصہ مجھے یاد آیا کہ بھانڈوں نے ایک نقلی قصہ بنایا، حالانکہ وہ نقل بھی خلاف ادب ہے، اللہ کی شان میں گستاخی ہے، مگر اس نے زمانے والوں کا پورا فوٹو اور نقشہ کھینچ کے رکھ دیا. اور حقیقت میں یہ جو قصہ ہے یہ شیعوں کا نقشہ کھینچا ہے اس میں. مگر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت کی ایسی حالت ہے. قصہ کیا ہے؟ 5 آدمی جمع ہوئے، اس میں ایک پیر بن گیا، باقی سب مرید بن گئے. اس میں سے ایک مرید نے اپنے پیر سے آ کر کے کہا کہ آج رات کو میں نے بڑا اچھا خواب دیکھا ہے. تو پیر نے کہا کہ ماشاء اللہ، مبارک ہو مبارک ہو، آپ نے اتنا شاندار خواب دیکھا. بولے کیا خواب دیکھا؟ کہ میں نے دیکھا کہ ایک بہترین سواری ہے، اس کے پیچھے بڑی لاؤ لشکر ہے، فوج ہے، اور اس سواری کے اوپر بہترین سونے کی سیٹ لگی ہوئی ہے. جو اس کے اوپر سوار بیٹھا ہوا ہے اس کے ابھی کیا لباس ہے، بہترین عمدہ اس کے کپڑے ہیں، ہیرے جڑے ہوئے ہیں. تو میں قریب آ کر میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کسی نے کہا یہ امام حسین ہے. تو میں نے کہا آئے پگے لاگو. ان سے میں نے ہاتھ ملاقات کری اور مصافحہ کیا، معانقہ کیا. اس کے بعد دوسری سواری آئی، مگر وہ جاہو جلالی اور وہ شان و شوکت اس میں نہیں تھی. وہ سواری ہیرے والی سیٹ بھی نہیں، سونے والے کپڑے بھی نہیں، وہ شان و شوکت نہیں تھی، پیچھے فوج بھی نہیں تھی. مگر کوئی آگے آگے سواری چل رہی تھی. تو میں ان کے پاس گیا کہ میں نے کہا آپ کون؟ تو انہوں نے کہا کہ میں امام حسن ہوں. تو فوراً میں نے مصافحہ کیا، معانقہ کیا. اپنے پیر سے وہ بات بتا رہا، اپنا خواب بتا رہا. پیر کہہ رہا ہے مبارک ہو مبارک ہو. پھر تیسری سواری آئی، وہ تو بالکل پرانی گاڑی تھی، پرانا جانور، بڈھا جانور ہو گیا، اور اس کے اوپر ایک تھوڑا سا بڈھا آدمی بیٹھا ہوا، اور کوئی پیچھے چلنے والا نہیں، بھاؤ پوچھنے والا نہیں. میں نے پوچھا آپ کون ہو؟ بولے میں حضرت علی. تو پھر مصافحہ کیا، معانقہ کیا، بوسہ دیا. اس کے پیچھے ایک اور سواری آئی، ایک دم پرانی، بالکل اکیلی چل رہی. میں ان کے پاس بھی گیا. میں نے کہا حضرت آپ کون ہیں؟ تو کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. میں نے ان سے بھی مصافحہ کیا، معانقہ کیا. کہ جب بالکل اخیر میں ایک اور سواری آ رہی تھی، وہ ٹٹو کہتے ہیں نا، ٹٹو خچر، بالکل پرانا اور پرانی گاڑی، کیسے وہ چل رہی، پنچر ہو گئی تھی، اس کو برابر بنا کے نے کیسے ساندے پیون لگا کے اس کو چلا رہے. میں ان کے پاس گیا. میں نے کہا آپ کون ہو؟ بولے میں رب العالمین ہوں. میں کون ہوں؟ رب العالمین. میں نے کہا کہ حضرت اے پروردگار عالم، آپ کے ظہور سے، آپ کے پرکاش سے، آپ کی روشنی کی وجہ سے تو ان سب کا وجود ہے، اور آپ کی یہ حالت ہے. تو کیا کہتے ہیں؟ صحیح بات ہے، میں نے اس پوری مخلوق کو پیدا کیا. تب سارے لوگ میرے کوئی سارے نذرانے بھی چڑھاتے تھے، منتیں بھی میری ہی مانتے تھے، پھولہار بھی میرے اوپر ہی چڑھاتے تھے. پھر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. پھر ان سے میں نے حضرت فاطمہ کو پیدا کیا. پھر فاطمہ سے میں نے حسین کو پیدا کیا. پھر حسین جو ہے انتقال کر گئے تو میرا آدھا نذرانہ، آدھا چڑھاوا حضرت حسین کے نام ہو گیا. اب آدھا بچ گیا. پھر جو ہے حسن کا انتقال ہو گیا تو میرا آدھا نذرانہ چڑھاوا حضرت حسن کے نام ہو گیا.
پھر اس کے بعد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، وہ پردہ وفات میں چلے گئے تو ان کے نام پہ عید میلاد، مولود اور فاتحہ ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ اب رہ گیا میں تمہارا خدا، میرے پاس تو کچھ بھی کچھ دینے کے لیے نہیں آ رہا ہے، کوئی نذرانہ نہیں، کوئی منت میرے نام کی نہیں، میرے کو کوئی کچھ دے نہیں رہا۔ تو بات صحیح ہے، آج ہمارا یہی حال ہے کہ ہم نے جو نذرانے ہیں، چڑھاوے ہیں، وہ سب کس کے نام کے مان کے رکھے؟ پیروں کے نام کے، حضرت حسن کے نام کے، حسین کے نام۔ اور جس سے ہمیں مانگنا چاہیے وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اس کو ہم نے مانگنے سے محروم کر دیا۔ کیا مطلب؟ مانگتے ہی نہیں اس سے۔ تو یہ در حقیقت تو ہے، یہ جو قصہ ہے اللہ کی شان میں گستاخی کی ایک شیعہ ہے، مگر ہمارے لیے اس میں سمجھنے کا بہت سامان ہے، وہ یہ ہے۔ ورنہ حقیقت تو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی اگر 1 روپیہ بھی نہ چڑھاوے، کوئی منت بھی نہ مانے، تو اس کی اتنی عظیم سلطنت ہے، اس کی اتنی بڑی شان و شوکت ہے کہ اس میں سمندر کے 1 قطرے کی بھی کمی نہیں ہو سکتی، وہ اتنی بڑی غیب و ذات ہے۔ تو دوستو، اصل بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ غم خاری اور غم گساری کا مہینہ ہے، کہ غم کھاؤ، بھوکے رہو، اور جو بھوکے ہیں ان کا درد پیدا ہو۔ اس لیے حدیث میں آیا کہ جس نے کسی بھوکے کو افطاری کرا دی، ضروری نہیں ہے کہ وہ کھجور سے کرا لے، لسی کے 1 گھونٹ سے بھی افطاری کرا دی تو اس کا اتنا عظیم ثواب ہے کہ اس کو تو ملے گا، اس کا ڈبل پلانے کھلانے والے کو دیا جائے۔ تو جب ہمارا مال جو فضول چیزوں میں جا رہا ہے، خواہشات میں جا رہا ہے، ایک شخص ہے صاحب مال، اس سے کسی نے تقاضا کیا کہ دیکھو ہمارے یہاں ایک بڑی ماں ہے، بیڈ ریسٹ ہے، ان کے آپریشن کا خرچہ ہے، تو آپ کچھ کام لگائیں گے؟ تو پہلے سے اس نے فون پہ ایسا جواب دے دیا کہ آپ کے مثلا سلیم بھائی نام ہے، کون سلیم؟ میں تو پہچانتا ہی نہیں اس کو، میں تو تکبر، پیسوں کا غرور۔ حضرت سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے، وہ روضہ اقدس کی جالی کے پاس آ کر کے کہنے لگے السلام علیکم یا جدی، اے میرے دادا تم پر سلامتی ہو۔ تو روضہ اقدس سے جواب آیا وعلیکم السلام یا ولدی، وعلیکم السلام اے میرے بیٹے، یہ جواب آیا۔ تو جب جواب آتا ہے نا تو انسان کے اندر وجد طاری ہوتا ہے، ہم بھی جاتے ہیں سلام عرض کرتے ہیں، کچھ جواب آتا ہے کیونکہ ہمارے دل سے بنے ہوئے نہیں، ان کے دل جو ہے اللہ کی یادوں میں ڈوبے ہوئے تھے، ان کو جواب آتا، لوگ بھی سنتے تھے، تو ان کو ایسا وجد طاری ہوا تو کہنے لگے کہ جب میں دور رہتا ہوں تو اے میرے حبیب، میں میری روح کو آپ کے دروازے پر بھیجتا ہوں قدم بوسی کے لیے، کہ جا کر ذرا میرے نبی کے قدم چوم کے آئے۔ آج میں پورے جسم کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑا ہوں، آپ اپنا ہاتھ دے دیجئے میں بوسہ لے لوں۔ اللہ کی شان دیکھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر اطہر سے ہاتھ نکالا کہ لے احمد رفاعی بوسہ لے لے میرے ہاتھ پہ۔ تو جیسے ہی انہوں نے بوسہ لیا وہ ہاتھ واپس چلا گیا، وجد تھا، بے ہوش ہو گئے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس منظر کو 90,000 لوگوں نے دیکھا۔ کتنے لوگ ہیں؟ 90، اپنے ہاتھوں سے دیکھا، آنکھوں سے دیکھا اس منظر کو۔ پھر جب حضرت کو ہوش آیا تو حضرت کو پتا چلا کہ بھائی آپ کی تو بڑی عزت پڑ گئی، لوگوں نے دیکھا کہ ہاتھ چوم رہے ہیں۔ اللہ والے دیکھو، نفس میں کچھ آ جاتا ہے نا نفسانیت، تو فوراً علاج کرتے تھے۔ تو انہوں نے سارے ساتھیوں سے کہا کہ حرم کا جو گیٹ ہے اس کی دہلیز پہ میرے کو لٹا دو، اور سب حرمین کے زائرین ہیں ان سے کہو کہ وہ مجھے پھلانگ کر میرے اوپر چڑھ کر جاوے، میری بے عزتی اور ذلیل و رسوا کر کے جاوے،
تاکہ یہ نفس کی اصلاح ہو جائے۔ جب اتنے بڑے لوگ اپنا علاج کرواتے تھے تو میں اور تم لوگ کتنے محتاج ہیں علاج کرانے کی، آپ سوچ سکتے ہیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ اس منظر کو دیکھ کر آپ کو رشک آیا؟ رشک کہتے ہیں کسی کی نعمت کو دیکھ کر دعا دینا، اللہ میرے کو بھی ایسی نعمت دے۔ آپ کو رشک آیا؟ کہنے لگے کہ مجھے کیا پوچھ رہا ہے کہ رشک آیا، حاملین عرش، عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو جب اس پہ رشک آیا تو مجھے کتنا رشک آیا۔ کہنے لگے پھر تم ان کو پھلان کے اچھل کے کیوں نہیں چلے گئے، ان کے اوپر چڑھ کے کیوں نہیں گئے؟ بیٹا جو چڑھ کے گئے وہ اندھے تھے، میں چڑھ کے نہیں جا سکتا کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کی آتش قہر مجھے جلا کر خاکستر کر دے گی۔ تو لوگ علاج کراتے تھے۔ تو دوستو یہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں صراط مستقیم یہ ہے کہ اللہ سے توبہ اور استغفار کے ذریعے رابطہ قائم رکھو۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا آپ قرآن بھی پڑھو وہ بھی پڑھو، ٹھیک ہے اللہ کسی کو فراغت دی ہو وقت دیا اس کو پڑھنا چاہیے بے شک، لیکن کم سے کم جو کام کاج والے ہیں اللہ سے استغفر اللہ، اے اللہ پاک مہینہ ہے تو معاف کر دے، توبہ کا تعلق قائم رکھو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ لگا کر رکھو۔ ایک بزرگ کہتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا بغداد میں، ایک غلام تھا بڑا موٹا تازہ، اچھل رہا ہے کود رہا ہے، اور پورے بغداد کے اندر کھانے پینے کے پھانپے تھے، اناج ہی نہیں اگ رہا تھا، لوگ بھوکے مر رہے تھے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی پورے بغداد میں قحط پڑا ہوا ہے، وہ تو اتنا خوش ہے۔ بولا کہ میں میرے آقا کا غلام ہوں، میرے آقا کا پورا گاؤں ہے، اچھی انکم ہے، اس کے ذمے میرا کھانا ہے کپڑا ہے، سب کچھ اس کے ذمے ہے، اس لیے میں اچھلتا ہوں، میں تر و تازہ ہوں۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے نفس سے کہا کہ اس کے آقا کا تو ایک گاؤں ہے اور ہمارے آقا کا کیا ہے؟ سب کچھ اس کا ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے آسمان اور زمین کے خزانے ہیں۔ تو جب وہ اتنا اچھل رہا ہے خوش ہو رہا ہے، تم بھی اللہ سے استغفار کرو، توبہ لگا کے رکھو، اللہ تم کو بھی خوش خوش رکھے گا، اچھلا ہوا رکھے گا۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ قبرستان میں ایک ٹیلے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، ایسے کچھ کر رہے ہیں۔ ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا حضرت آپ قبرستان میں بیٹھے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے؟ مہنگائی بڑھ گئی۔ مہنگائی کیا ہو گئی؟ بڑھ گئی۔ اب تو مہنگائی بڑھتی جاتی، کبھی مہنگائی کم بھی ہو جاتی۔ بھی دیکھو چاندی کتنی اونچی تھی، دھڑام لے کے 1,00,000 کریش سستی ہو گئی۔ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں۔ تو کہ مہنگائی بڑھ رہی اور آپ کو کوئی فکر نہیں۔ کہنے لگے کہ میرا کام تو اللہ کی بندگی کرنا ہے، میرا کام کیا ہے؟ اللہ کی بندگی، اور اللہ کا کام مجھے روزی دینا ہے جس کا اس نے وعدہ کیا ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان میں تمہاری روزی ہے، وہ چیزیں جس کا تم سے وعدہ کیا ہے، تو میں بندگی کرتا رہوں گا، وہ دیتا رہے گا۔ دوستو اگر ہم بھی استغفار کرتے رہیں گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہیں گے، توبہ کرتے رہیں گے، تو اللہ ہمیں بھی دے گا۔ وہ کیا دے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں، بڑی نعمت ہے۔ وہ نعمت یہ کہ اللہ ہمارے دلوں پر اپنی رحمت کی بارش برسائے، اور یہ جو ہم میں دیکھ رہا ہوں مرجھائے ہوئے چہرے، کوئی ٹینشن، کوئی رنج، کوئی غم، یہ چہرے تبدیل ہو جائیں گے خوشیوں میں، فرحت میں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے۔ دیکھو ہمارے وہ صدیق چاچا تھے، گزشتہ رمضان میں تھے، اچھے بھلے، اس رمضان میں اللہ ان کی مغفرت فرما، سب چھوڑ کے جانا ہے۔ کتنی آرزویں، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے، سب کچھ چھوڑ کے جانا۔ اس لیے اللہ سے شرارت مت کرو، سب کچھ اللہ کا ہے، اس کے حکم کے حساب سے سب کچھ عمل کرو۔
ایک کلیکٹر تھا، قحط کے زمانے میں اس نے سوچا کانپور میں کہ میں زمینداروں سے لگان کم کر دوں، ٹیکس GST کم کر دوں۔ تو اس نے سوچا چلو میں رات کو گشت لگا دوں، بیچارے لوگوں کا کیا حال ہے۔ وہ گلی گلی چکر لگانے گیا تو اس نے دیکھا کہ بھائی ایک گھر کے اندر تو DJ زور زور سے بج رہے ہیں، کھانے کی روٹی نہیں۔ دوسری گلی میں دیکھا ڈانس ہو رہے ہیں۔ تیسری گلی میں دیکھا کہ بالا خانے، یعنی آج کل کی زبان میں فلیٹ، 10 مالے کی بلڈنگ، 20 مالے کی بلڈنگ، وہاں سے زور زور سے ڈانس اور گانوں کے آواز آ رہے ہیں۔ تو وہ واپس آیا اور اس نے جو ٹیکس کم کرنے کا سوچا تھا وہ کینسل کر دیا کہ یہ تو سب خوش ہے، یہ تو سب کیا ہے، ان کے پاس تو پیسہ ٹکا ہے، یہ کچھ حیران پریشان نہیں ہے۔ دوستو، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ تو دنیا کا حاکم ہے جو دلوں کے حالات کو نہیں جانتا ہے۔ اس نے ظاہر کو دیکھ کے یہ فیصلہ کر لیا۔ احکم الحاکمین ہمارے دل کی سنگینی اور سختی کو بھی جانتا ہے، ہمارے دلوں کی شرارتوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ جب وہ ہماری ایسی حالات کو دیکھے گا کہ یہ ماننے کو تیار نہیں، ضدی بنے بیٹھے ہیں، تو رحمت کیسے آئے گی؟ اس لیے توبہ کیا ہے؟ توبہ، استغفار، یہ ہمیشہ اس کو کم سے کم چیز رمضان میں گناہ نہ ہو اور استغفار لگا رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اے پاک پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے سیئات کو معاف فرما، اے اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ قدم قدم پر گناہ کیے ہیں، اے اللہ چھوٹے بھی کیے بڑے بھی کیے ہیں، اے اللہ آخر آپ نے ہمیں انسان بنایا، اے اللہ ہر وقت ہم سے کوتاہیاں اور غلطیاں سرزد ہوتی رہتی ہے، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، اے اللہ دنیا میں تیرے بندے معاف نہیں کرتے، لیکن میرے پروردگار آپ غفور الرحیم ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ کے حبیب تو رمضان کو پانے کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے، بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ آپ نے ہمیں بیٹھے بیٹھے رمضان کا مہینہ عطا فرما دیا، اے اللہ اس کی قدر کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرما، اے اللہ رمضان کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرما، وقت کو برباد کرنے سے ہماری حفاظت فرما، جتنا بھی وقت ہو اس میں اے اللہ تیرے کلام پاک کی تلاوتیں کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ روزے پورے رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ تراویح کی پابندی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ گناہ سے ہماری حفاظت فرما، خصوصاً آنکھ کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ یہ گناہ ہو گئے، کل قیامت کے دن یہ ہمارے ہاتھ اور آنکھ کو تو زبان دے دے گا کہ بتا کیا کیا گناہ کیے تھے، اس نے بتا دے۔ رب کریم ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دے، کسی بندے کا کوئی جائز حق ہم پر ہو اس کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ یا رحم الراحمین ہمارے صدیق چاچا اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، بڑی محبت کرتے تھے اے اللہ تو دارین میں ان کو بہترین اجر عطا فرما، رب کریم جتنے بھی مرحومین ہمارے دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما، اے اللہ اس مسجد کو بھی آباد فرما، اے اللہ اس کی ساری حاجات کو تو اپنے خزانے سے پورا فرما، جو لوگ اس میں معاون ہیں مدد کرتے ہیں ٹرسٹ ہے ذمہ دار ہیں اے اللہ سب کے ہاتھوں کو تقویت عطا فرما، اے اللہ اس پورے محلے میں رحمت نچھاور فرما، اے اللہ برکتیں نازل فرما، دین کے چراغ کو روشن فرما، اے اللہ ہماری اس دعا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا